الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، ان کے واسطے سے جو احکام اور جو شریعت عطا فرمائی ہے، قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ اکمل ہے، مکمل ہے، اور انسانیت کے ضرورت کے پیش نظر جتنی بھی باتیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، اور انسانیت کی نفع کی تمام چیزوں کا احاطہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کروایا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جب اس اصول کو سامنے رکھا کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے کامیابی کا جو معیار رکھا ہے وہ قرآن کو مضبوط پکڑنے میں ہے اور احکام کو مضبوط تھامنے میں ہے۔ جن کی زندگی میں قرآن ہوگا اور قرآنی احکام ہوں گے، ان کو دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں خوشنودی میسر ہوگی۔ تو ان اصحاب کی جو اولین ترجیح تھی وہ قرآن تھی، اور قرآن ہی کے ذریعے سے اپنے سارے معاملات کا درست کرنا اور قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارنا ان حضرات کا وتیرہ تھا۔ عمل کے لحاظ سے بھی کہ محض یہ قرآن دانی نہیں تھی، بلکہ قرآن پر عمل کرنا بھی تھا۔ قرآن کو اگر یوں کہا جائے کہ آج 1400 سال بعد تلاوت کے اعتبار سے ابھی بھی بہت کیا جا رہا، اور اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، گو کہ بہت سے لوگ اس سے غافل بھی ہیں، لیکن جہاں غفلت کی زندگی ہے وہاں بیداری کی زندگی بھی ہے۔ لیکن ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ عملی زندگی میں قرآنی احکام ندارت ہیں، کہ جہاں قرآن دانی ہے تو وہاں عملی اعتبار سے قرآن سے زندگی خالی ہے، اور احادیث مبارکہ کو جب سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں صاحب قرآن حقیقت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر قرآن عملی طور پر نافذ ہو۔ جب عملی طور پر قرآن زندگی میں نافذ ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرخروئی نصیب ہوتی ہے۔ آج ہماری جو پریشانیاں ہیں، اور پریشانی صرف ایک جہت سے نہیں ہے بلکہ ہر جہت سے ہے، زندگی کے تمام شعبے پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ ہر سطح پر ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عملی زندگی میں قرآن متروک ہو گیا ہے۔ تو اس کا جو آخرت کا وبال ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
اس حوالے سے جو وبال ہے وہ آنکھوں سے دکھا رہے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصائب ہیں، وہ آنکھوں سے دکھا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض قوموں کو بلند فرماتے ہیں اور بعضوں کو پست کر دیتے ہیں۔ تو یہ آنکھوں کے مشاہدے ہیں جو نظر آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے کہ قرون اولیٰ کے وہ لوگ کہ جن کے پاس تمدن نہیں تھا، جن کے پاس دنیاوی علوم اور فنون نہیں تھے اور دنیا کے کمالات اور دنیا کی ترقیاں نہیں تھیں، لیکن جب قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کے اندر ان کو غالب کیا ہے اور بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے سامنے زیر نگوں کر دیا، وہ نیچے ہو گئی بڑی بڑی طاقتیں۔ اس وقت کی سپر پاوریں جو ہیں حضرات صحابہ کرام کے سامنے نیچے ہوئی ہیں۔ قیصر کو لگام بھی انہوں نے ڈالی تھی اور کسریٰ کے کنگن بھی انہوں نے جا کر توڑے تھے۔ تو بڑی سلطنتوں کو، بڑی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے سامنے بالکل ریزہ ریزہ کیا ہے۔ صرف اور صرف محض جو بنیاد تھی وہ قرآن کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل تھا کہ زندگی کے اندر قرآن رچا بسا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی دورے پر تھے تو وہاں پر مکے کے گورنر ان سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا کہ میں نے تو تمہیں مکے پہ مقرر کیا ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یوں سمجھے ان کا غیر سرکاری دورہ تھا۔ کہنے لگے کہ امیر المومنین کسی کام سے آنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وہاں پر کس کو مقرر کیا؟ جی اپنے بیٹے کو۔ تو فرمایا کہ یہ جو گورنری ہے یہ کیا میراث ہے کہ تم نہیں تو تمہارا بیٹا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا جو ہے اس وقت مکے میں سب سے بڑھ کر قرآن کا عامل اور قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تحقیق ہوگی، اور اگر یہی بات ہے تو پھر یہ حقیقت ہے، پھر تم نے درست کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بعض اقوام کو بلند فرمائیں گے اور بعضوں کو ویضع آخرین، اور بعضوں کو نیچا کریں گے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تھے، ایک تو عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی توزجنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کر لیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شادی کرنا یہ اپنی مرضی سے تھوڑی تھا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکتا فقامت طویلا، خاموش رہے اور وہ عورت کافی دیر تک کھڑی رہی، حجاب میں کھڑی ہوئی ہے۔ فقام الرجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ زوجنیہا یا رسول اللہ ان کانا، اگر آپ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیں۔ بڑا سادہ زمانہ تھا یہ حضرات کا۔ آج ہم نے اپنی طرف سے جو نکاح کے حوالے سے جو پریشانیاں ڈھال لی ہیں، اسی وجہ سے مالی اعتبار سے اس پر جو تنگی آتی ہے اور جو پریشانی آتی ہے، آدمی پوری زندگی جو ہے وہ بچیوں کے جہیز اور بچوں کی شادی کرنے میں گزار دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، وہ علیہ رضع الزعفران کے الفاظ آتے ہیں، ان کے کپڑوں پر زعفران کا کچھ اثر تھا، اور زعفران یہ مرد کے لیے لگانا منع تھا، خوشبو جسم پر بھی اور کپڑوں پر بھی، یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہیم یا ابا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ کیا؟ کہنے لگے تزوجت امرأۃ، ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں شادی کر لی ہے، بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میں نے لگائی کہ بیوی کے کپڑوں سے لگ گئی ہے۔ کیسا زمانہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، شادی کر آ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا کہ نہیں، دعوت بھی نہیں دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شکوہ بھی نہیں کیا کہ اب عبد الرحمن اکیلے اکیلے خاموشی سے شادی کر دی چپ کے اور ہمیں بلایا بھی نہیں۔ اکثر حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کو کے بارے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اتنے دن سے کہاں تھے، جی شادی میں مصروف ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی شکوہ نہیں کیا، صرف یہ بلکہ آگے دعا دی ہے بارک اللہ لک و علیک۔ تو بہرحال جب اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو اگر اس کی حاجت نہیں ہے تو میری شادی کر دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ دینے کو ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میری تو یہ اظہار ہے، اپنی اظہار کی طرف اشارہ کیا، تہبند کی طرف، میرے پاس تو یہی اظہار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو نے اپنی یہ اظہار اس کو مہر میں دے دی تو تیرے پاس تو اظہار ہی نہیں رہے گی اور تو بیٹھا رہے گا گھر کے اندر۔ فلتمس، ڈھونڈ، کوئی چیز ڈھونڈو کہ مہر کے عوض دے سکے۔ اس نے کافی سوچا دیکھا لیکن بیچارہ مفلوج الحال تھا، کہنے لگے جی ما اجد شیئا، میں تو کچھ اور نہیں پاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلتمس ولو کان بخاتم حدید، کوئی لوہے کی انگوٹھی لے کر آ جا کہ تیرا مہر بنا کر تیری طرف سے مہر کے طور پر دے دوں۔ لیکن وہ بھی بیچارہ مفلوج الحال آدمی تھا، کہنا اللہ ما لا اجد شیئا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حل معک من القرآن، قرآن ہے تیرے پاس؟ قرآن سے مراد یعنی تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ کہا جی ہاں، نام میرے پاس قرآن ہے، اور فقضا سورتن، فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تیرے قرآن کے اس حفظ کی وجہ سے ہم نے تیری شادی کر دی، اس کے ساتھ تیری شادی کر دی اور تو اس کو مہر کے طور پر یہ صورتیں یاد کرانا۔ تو وہ جو موقع تھا، وہ جو محل تھا اور وہ جو معاشرہ تھا، وہ قرآن کا معاشرہ تھا، قرآن کی بنیادوں پر فیصلے ہو رہے تھے۔ ایک پوری قوم آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسلمان ہونے کے لیے، اسلام لے کر آ گئے۔ اس قوم کے اندر ایک بچہ تھا، مدینے سے جب قافلے لوٹ کر جایا کرتے تھے یہ بچہ ان قافلے والوں سے یہ پوچھا کرتا تھا کہ تم نے مدینے میں کیا سیکھا، تو وہ کچھ آیتیں بتاتے وہ یاد کر لیا کرتا تھا۔ تو اس طرح اس کو بہت سارا قرآن یاد ہو گیا تھا۔ بھارت جب یہ قوم آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنیادی احکام بتائے اور فرمایا کہ تم میں جس کے پاس سب سے زیادہ قرآن ہوگا، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو، اس کو امام بنا دینا۔ اب جب یہ وہاں پر قوم گئی اپنے علاقے میں اور جب معلومات ہوئی تو پتہ چلا اس بچے کو جو ہے یہ قرآن سب سے زیادہ حفظ تھا، چنانچہ ان کو امام بنا دیا گیا۔ اب یہ کہنے لگے کہ میں جب اوپر جو میری قمیض تھی اور نیچے شلوار تھی نہیں بچوں کی جیسے ہوتی ہے، اور جب میں سجدے میں جاتا تو میرے پیچھے کا سارا حصہ نظر آتا، تو لوگوں نے کہا بھائی اپنے امام کا سطر تو چھپاؤ۔ تو کہنے لگے کہ پھر مجھے ایک کپڑا دیا گیا، بڑا سا جبہ سا دیا گیا، اور میں نے وہ جبے کو پہنا۔ کہتے ہیں کہ اس دن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ مجھے قرآن کی وجہ سے تحفہ ملا ہے۔ تو قرآن ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ شیاطین سے حفاظت، دشمنوں سے حفاظت، اور ہر معاملے میں قرآن کو پیش رکھنا یہ ان حضرات کا معمول تھا کہ شیاطین سے حفاظت کرنی ہے تو قرآن سے کرنی ہے، دشمنوں سے حفاظت کرنی ہے تو قرآن سے کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج بنایا تھا وہ یہی بنایا تھا، پیٹ میں درد ہوا تو قرآن پڑھنا، سر میں درد ہوا تو قرآن پڑھنا، اور اگر کوئی حاجت ہے تو قرآن پڑھنا۔ اعمال کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کو لگا دیا تھا۔ آج تو ہم فوراً جہاں بیماری کی بات ہوئی ذہن ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے، ذہن گھر میں جو دوائیں رکھی ہوتی ہیں ان کی طرف جاتا ہے کہ فلاں دوا نکال کر لے کر آؤ۔
قرآن کی طرف اور اعمال کی طرف تو ذہن جب جاتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی اب اس کے لیے دعا کریں، اب جناب صدقے کی باری آتی ہے اور قرآن خوانی کی باری آتی ہے، یا سلاموں کا ورد شروع ہو جاتا ہے اور نہ جانے کون کون سے آیت کریمہ کے ورد شروع ہو جاتے ہیں، جب تمام راستوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ والا راستہ پکڑتے ہیں، جبکہ وہ راستہ تو شروع سے ہمارے دامن کے ساتھ چمٹا ہوا ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارا دامنگیر ہونا چاہیے تھا۔ بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے عزیز و اقارب کی قبر نہ کھودو، کہ کوئی مر گیا تو گھر میں قبر کھود کر اس کو دفن کر دیا، پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا زمانے جاہلیت میں۔ تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک قبرستان ہوتا ہے، وہاں سارے مردے دفن ہوتے ہیں، تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے قبرستان کے اندر ایک ویرانہ ہے، نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر بھی قبرستان کی طرح نماز، قرآن اور ذکر سے خالی ہو جائیں۔ اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام، قرآن کا پڑھنا اور تلاوت کرنا اور ذکر کرنا، یہ سارے معاملات گھر کے اندر ہونے چاہیے۔ آگے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کے بھاگ جانے کا مطلب علماء نے یہ نقل کیا ہے کہ شیطانی وساوس اور شیطانی حملے اور بے برکتی والی زندگی جو شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے وہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ حدیث میں آتا ہے کہ جب گھر میں آؤ تو بسم اللہ پڑھ کر آؤ اور السلام علیکم، گھر کو خالی گھر کو سلام کرو۔ اگر گھر میں افراد نہیں ہیں تب بھی خالی گھر کو سلام کر دینا چاہیے۔ جو شخص گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوگا اور السلام علیکم کہے گا، شیطان اس گھر سے فوراً بھاگ جائے گا۔ اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گھروں کے دروازوں کو کنڈی لگاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر لگاؤ، کہ بسم اللہ کے ساتھ جو کنڈی لگ جاتی ہے شیطان نہیں کھول سکتا، تالے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا تالا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے دروازے کو بند کرنا ہے۔ تو جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر کے اندر شیطان نہیں آئے گا۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ، کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کہ اس سورہ بقرہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ باعث برکت ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کو چھوڑ دینا بڑی حسرت و ملال کی بات ہوگی۔ اور فرمایا لا يستطيعها البطل، اہل باطل اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ اہل باطل اس کی استطاعت نہیں رکھتے، مطلب یہ کہ اس صورت کا مقابلہ کوئی ساحر، جادوگر، کاہن، کسی بھی قسم کا باطل شخص ہو وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ شیطان جب سب سے بڑا ہے تو وہ نہیں کر سکتا تو اس کے چیلے کیا کریں گے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا لا یستطیعها البطل، بطلہ سے مراد فاسق و فاجر گناہگار، کہ فاسق و فاجر گناہگار اس کو کہاں پڑھ سکے گا، اس کو تو اللہ والا ہی پڑھے گا۔ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کو تو 3 آیتیں پڑھنا مشکل، وہ سورہ بقرہ کہاں پڑھ سکے گا، اتنی بڑی سورت۔ اگلی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بالقرآن یوم القیامہ وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ، کہ قرآن کو اور قرآن پر عمل کرنے والے حضرات کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ آنے کی صورت کیا ہوگی؟ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سورتوں کو ایک حیت عطا فرمائیں گے، ایک شکل عطا فرمائیں گے۔ آج تو یہ کچھ کتابت کی شکل میں نظر آتی ہیں، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے ان کو ایک شکل دے دیں گے۔ تو آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوگی، کأنہما غمامتان، گویا کہ 2
بادلوں کے ٹکڑے کے مانند ہوں گے، وہ سودوان بینہما شرق، دو سیاہ بادلوں کے ٹکڑے، اور ان دونوں کو ایک روشنی، ایک چمک جو ہے وہ الگ الگ کر رہی ہوگی تاکہ پتہ چل جائے کہ دو ٹکڑے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری تشبیہ دیتے ہیں، او کأنہما فرقان من طیر، یا جیسے دو پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، بہت سارے پرندے ہوں اور صواف، ایسے نہیں کہ بس بے ترتیبی کے ساتھ اڑ رہے ہیں، بالکل سب و سب پرندے اڑ رہے اور ان کا بہت بڑا جھنڈ ہے، تو دو پرندوں کے جھنڈ، تو حاجان عن صاحبہما، یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں حجت کریں گی کہ یا اللہ یہ ہماری تلاوت کرتے تھے، یہ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے یا کوئی عمل بدعملی کی، لیکن یہ ہماری تو تلاوت کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ یا اللہ اگر تو ان کی مغفرت نہ کرے تو پھر ہمیں بھی قرآن سے نکال دے، پھر ہمیں بھی قرآن سے نکال دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ایسے شفیع ہیں، یہ ایسے شفیع ہیں کہ ان کی شفاعت اللہ رد ہی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکی پکی شفاعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے صدقہ فطر کے جو اموال آتے تھے اس پر مجھے مامور کیا تھا ان کی حفاظت کے لیے۔ کہنے لگے کہ ایک رات میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، تھیلے کے اندر سارا غلہ بھرنے لگا، تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا کر رہا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ جی بڑی کہنے لگا جی ان لی عیالاً، بڑے بال بچے ہیں، ولی حاجت شدیدہ، سخت حاجت درپیش ہے اور بھوک افلاس کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا، فخلیت سبیلا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جبکہ میں نے پکڑنے کے بعد اس کو کہا تھا کہ میں تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤں گا، تو اس نے مجھے واسطے دیے اور یہ باتیں کہیں چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کے لیے مسجد نبوی گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، تیرے قیدی نے کیا کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ بتا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا وحی کے ذریعے سے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس نے کچھ عذر پیش کیا تو میں نے اس پر ترس کھا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ہوشیار، دوبارہ آئے گا، خیال کرنا یہ دوبارہ آئے گا اور وہ جھوٹا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اب دوبارہ ضرور آئے گا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری رات بھی پھر آ گیا اور پھر وہی حرکت کرنے لگا، پھر میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر اس نے وہی جھوٹے بہانے تراشے، میرے دل نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر اگلی صبح وہی بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ ابو ہریرہ ہوشیار رہنا، جھوٹا ہے، پھر دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا ہے تو اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب تو میں نے تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، اب تو تجھے پکڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں جو تمہیں بڑی فائدہ دیں گی اور پھر تم مجھے اس کے عوض میں چھوڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بولو۔ کہنے لگا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھنا، یہ آیت الکرسی جب تم پڑھو گے تو اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا اور صبح تک یہ معاملہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی اس بات پر، اس تعلیم پر جو ہے اس کو معاف کر دیا کہ جی اس نے مجھے کچھ دیا تو چلو معاف کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صبح ما فعل اسیرک، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس نے یہ بات کہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق وہو کذوب، بات تو سچ کی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا، بات سچ کی ہے لیکن ہے وہ جھوٹا۔ وہ فرمایا کہ حل تدری اے ابا ہریرہ، ابو ہریرہ معلوم ہے کہ وہ کون تھا جس سے تو 3 راتوں تک مخاطب رہا؟ فرمانے لگے نہ معلوم نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو 3 راتوں تیرے پاس آتا رہا
اور اس نے بات سچ کہی ہے کہ جس نے رات کو آیت الکرسی پڑھ لی اللہ کی حفاظت میں رہے گا، شیطان بھاگے گا اس سے۔ اس نے یہ بات سچ کہی ہے، ویسے وہ ہے جھوٹا، عادت اس کی جھوٹوں والی ہے، یہ بات وہ سچ کر گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس دل کے اندر قرآن نہیں وہ ویران کھنڈر مکان ہے۔ جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے وہ ویران کھنڈر مکان ہے، کہ مکان کی جو حیثیت ہے وہ مکین کے ساتھ ہے، اگر مکان میں مکین نہیں ہے تو مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو انسان کی حیثیت قرآن کے ساتھ ہے، جس کے دل کے اندر قرآن نہیں ہے وہ کھنڈر مکان کی مانند ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ قرآن کو یاد کرنا، اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ چند ایک صورتیں یاد ہو گئیں، بلکہ روزانہ اہتمام کے ساتھ قرآن کو یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا یہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترقا، اگر یہ قرآن کسی کھال کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر اس کھال کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، ما احترقا، فرمایا کہ وہ آگ نہیں جلائے گی اس کھال اور قرآن کو۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس کی دو شرح ہیں اس بات کی۔ نمبر ایک، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا معجزہ ہے کہ آپ کے زمانے میں اور آپ کے وجود مسعود تک، جب تک آپ دنیا میں تھے، یہ شان تھی کہ قرآن کا کتنا بھی حصہ لکھا ہوا کسی کھال کے اندر لپیٹ کر آگ میں ڈالا جاتا تو نہ جلتا تھا۔ ایک شان تو یہ ایک معجزہ کی شکل میں تھا۔ اور دوسری شرح شارحین یہ کرتے ہیں کہ احاب سے مراد انسانی کھال ہے کہ جس کے اندر قرآن موجود ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، اگر یہ شخص اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو جہنم میں جائے گا تو، لیکن اندر جو قرآن ہے، سینے کے اندر جو قرآن ہے نہیں جلے گا، اللہ اس کی کھال کو بھی محفوظ فرمائیں گے، اندر کے اعضاء کو بھی محفوظ فرمائیں گے۔ یہ قرآن کی شان ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حامیم المومن الیہ المصیر و آیت الکرسی حین یصبح حفظ بہما حتی یمسیا، کہ جس نے صبح کے وقت حامیم سورہ مومن کی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہاں تک پڑھی اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی۔ سورہ مومن کی یہ ابتدائی آیت ہے، یہ پڑھ لی اور آیت الکرسی پڑھ لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفظ بہما، ان دونوں کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو شام تک حفاظت رہے گی، اور جس نے شام کو پڑھ لیا اس کی صبح تک حفاظت رہے گی۔ ضرورت نہیں ہے کسی عامل کے پاس چکر لگانے کی، سب سے بڑے اس کائنات کے عامل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عملیات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک، کہ جس نے رات کو سورہ دخان پڑھی، حامیم سورہ دخان پڑھی، تو جب صبح ہوگی 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے شب جمعہ میں، اگلے دن جمعے کا ہے، شب جمعہ میں اگر اس نے حامیم سورہ دخان پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، غفر لہ، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ 30 آیہ، قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت لرجل حتی غفر لہ، یہ ہر پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا کر چھوڑے گی۔ سورہ ملک آپ نے فرمایا وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کا اہتمام یہ انشاءاللہ قبر کے عذاب سے بھی، آخرت کے عذاب سے بھی نجات دلائے گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب نکات لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ 10 باتیں، 10 چیزیں 10 چیزوں سے روکتی ہیں۔ نمبر 1 الفاتحہ تمنع غضب الرب، سورہ فاتحہ پڑھو گے اللہ کے غضب سے محفوظ رہو گے۔ نمبر 2 یاسین تمنع عطش القیامہ، یہ سورہ یاسین کا پڑھنا یہ قیامت کے دن پیاس سے محفوظ کرے گا۔ انسان کے حلق میں جو کانٹے پڑیں گے سورہ یاسین کے پڑھنے والے کے حلق میں کانٹے نہیں پڑیں گے۔ نمبر 3 الدخان تمنع من احوال القیامہ، قیامت کے دن ہول ہوگا، پریشانی ہوگی، لیکن جو شخص سورہ دخان کا پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن ان ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4 الواقعہ
تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ کا اہتمام کرے گا وہ فقر و فاقہ سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 5 الملک تمنع عذاب القبر، جو سورہ ملک کا پڑھنے والا ہوگا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 6 الکوثر تمنع خصوم الخصما، جو سورہ کوثر پڑھے گا وہ اپنے دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 7 الکافرون تمنع الکفر عند النزاع، موت کے وقت جب شیطان اس کی روح کے نکلنے کے وقت اس کو کفر کی طرف بلاتا ہے، یہودیت کی طرف، نصرانیت کی طرف بلاتا ہے، اس وقت جب بڑے بڑے لوگوں کے قدم ہلتے ہیں، یہ سورہ کافرون کا پڑھنے والا شیطان کے اس حملے سے محفوظ رہے گا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا سورہ کافرون کے پڑھنے کی بنا پر۔ نمبر 8 الاخلاص تمنع النفاق، سورہ اخلاص کا پڑھنے والا یہ نفاق سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 9 الفلق تمنع حسد الحاسدین، سورہ فلق کا جو پڑھنے والا ہوگا وہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے گا۔ اور نمبر 10 والناس تمنع الوساوس، جو سورہ ناس پڑھے گا وہ وسوسوں سے محفوظ رہے گا، وہ وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ کل یوم 200 مرہ قل هو اللہ احد، جس نے روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا محین عنہ ذنوب 50 سنہ، یہ سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 50 سال اس نے گناہ بھی کیے ہیں، سورہ اخلاص معاف کر دے گی۔ الا دین، ہاں اگر کسی کا کوئی قرضہ اس کے اوپر ہے، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، اللہ اپنے سارے حقوق کی جو رعایت نہ کی تھی وہ معاف فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح ہوتے ہی 3 مرتبہ یہ پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ سے آخر تک پڑھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح یہ پڑھے گا تو وکل اللہ بہ 70,000 ملک یصلون علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیں گے اس کے اوپر کہ رحمت کا نزول فرمائیں، اس کے لیے استغفار پڑھیں، یہاں تک کہ اگر اس کا اس دن انتقال ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ماتا شہیدہ، وہ شہید کی موت مرے گا، اس کو اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے شام کو یہ عمل کیا، جب شام ہوئی تو وہی 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھا اور 3 مرتبہ یہ آیت پڑھی اسی فضیلت کے ساتھ، اگلے دن صبح تک 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کے سائے میں، اور اگر موت کا وقوع ہو گیا تو شہادت کی موت ہے۔ یہ میرے بھائی یہ قرآن کی زندگی ہے، کہ قرآن کی زندگی ان فضائل سے بھری پڑی ہے، اور جب عمل پر آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت ہی عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت کا اور قرآن کے ذریعے سے عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔